دکان کھولے گا، کسی کے پاس سے کوئی سامان خریدے گا، کسی سے بات چیت کرے گا، کسی کی خدمت کرے گا، ہر ایک کے ساتھ اس کا برتاؤ ہوگا۔ تو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ماں یہ سوچ کر تربیت کرے کہ یہ قوم کی امانت ہے، لہٰذا میرا بچہ کہیں بھی جائے اس پر انگلی نہ اٹھنے پائے، یہ میرا سہارا بعد میں بنے گا لیکن لوگوں کی خدمت اس سے پہلے کرے گا، لوگوں کے دلوں سے دعائیں لے گا، لوگوں کی زبانوں سے وہ اپنی تعریف سنے گا۔ قوم کی امانت سمجھ کر ماں اپنے بچوں کی پرورش کرے۔ اور یہ یاد رکھیے، جو ماں اپنے بچے کی پرورش میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ فکر مند ہو کر کوشش کرتی ہے، اس کے بچے کبھی ضائع نہیں ہوتے۔ بڑے ہو کر کے ماں باپ کو رونے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہمارا بچہ ہماری نہیں سنتا، ہماری نافرمانی کرتا ہے اور ہم کو تکلیف دیتا ہے۔ وہ وہی ماں باپ کہہ سکتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی پہلے سے فکر نہیں کی۔ ایک ڈاکو تھا، اس نے بہت بڑا ڈاکہ زنی کا کام کیا، بہت زیادہ چوریاں کی، ڈاکو تھا۔ تو اس وقت کی سرکار نے اس کو پھانسی کا حکم سنا دیا، اتنا بڑا مجرم ہے اور اتنا بڑا ڈاکو ہے کہ اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ لہٰذا اس کی پھانسی کا وقت آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تیری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اب پھانسی کے موقع پر جو خواہش پوچھی جاتی ہے وہ پوری کی جاتی ہے۔ تو اب اس کی ماں کو بلایا گیا۔ اس کی ماں کھچا کھچ مجمع بھرا ہوا تھا، مجمع میں سے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے، مجمع کو چیرتے ہوئے آگے آئی۔ سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ کیسا بچہ ہے، ماں سے اتنی محبت ہے کہ اپنے آخری وقت میں ماں کو دیکھنے کی خواہش اور تمنا کر رہا ہے۔ اس سے اپنی ماں سے اس کو کتنا پیار ہے، سارے لوگ دیکھ رہے تھے۔ ماں جب سامنے آ گئی تو سیدھے ماں کے اوپر جھپٹ پڑا اور ماں کے کان کو پکڑ کر اس نے کاٹا، زوردار، اتنے زور سے اس نے کترا اپنے دانتوں سے کہ ماں کا کان کٹ ہو گیا اور خون آنے لگا۔ لوگوں نے سوچا کتنا خبیث اور کتنا شریر انسان ہے، کتنا بدترین انسان ہے، پھانسی پر لٹک رہا ہے، ایسے وقت میں بھی اپنی ماں کو نہیں بخشا، اپنی ماں کو نہیں چھوڑا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنی ماں سے گلے ملتا، اسے بوسہ دیتا اور کہتا کہ ماں مجھے یاد رکھنا، دعا کرنا میرے لیے، میں نے جو کچھ بھی آپ کو تکلیف دی اسے معاف کر دینا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایسا کرتا، لیکن جو ہی ماں آئی فوراً پکڑ کر اس کے کان کو کاٹ لیا، جس سے ماں کا کان کٹ ہو گیا اور خون آنے لگا۔ ماں رونے اور چلانے لگی۔ پھر لوگوں نے پوچھا تو نے ایسی گھناؤنی اور نچلی حرکت کیوں کی؟ بیٹے نے کہا کہ حقیقی بات یہی ہے کہ آج میں جو ڈاکو بنا ہوں، آج میں جو غلط حرکتیں کرنے کی وجہ سے مجھے پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے، اس کا سبب میری ماں ہے۔ میں چھوٹا بچہ تھا، آس پاس کے پڑوس والوں کے گھروں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں چرا کر لاتا تھا، میری ماں مجھے کبھی نہیں روکتی تھی، کبھی منع نہیں کرتی تھی، جو چیزیں میں لا کر دیتا تھا وہ کھا لیتی تھی، میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو کھلا دیتی تھی، مجھے کبھی روکتی نہیں تھی کہ بیٹا یہ غلط کام ہے، یہ کہاں سے لائے، کس سے پوچھ کر لائے، کس کی اجازت سے لائے، میری ماں مجھے نہیں روکتی تھی۔ وہی بچپن سے مجھے یہ غلط عادت لگ گئی، بڑا ہو کر کے میں ڈاکو بن گیا، تو میرے ڈاکو بننے کی اصل وجہ میری ماں ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے سزا بعد میں ملے، اس سے پہلے میں میری ماں کو سزا دوں، اس لیے میں بلا کر اس کے کان کو کاٹا ہوں۔ تو میری مائیں اور بہنیں، خدا کی قسم آپ کا ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی ہیرا ہے، آپ جو ہیں ان کی تربیت میں ذرہ برابر کوتاہی اور غفلت نہ برتیں، یہ بچے مستقبل ہیں، فیوچر ہیں،
ایک ایک بچے کی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی صحیح تربیت کریں، دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کریں اور ان کو اچھے اخلاق سکھائیں، سچ بولنا سکھائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ماں نے ان کو سچ بولنا سکھایا تھا۔ ڈاکوؤں کے قافلے نے پکڑ لیا، ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس پیسے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہیں۔ پھر نظر نہیں آ رہا تھا، کپڑوں میں چھان مار کر جب ڈھونڈا گیا، انہوں نے خود بتلایا کہ میری ماں نے یہاں پر اشرفیاں رکھ کر سل دیا ہے۔ جب کھولا گیا تو حقیقت میں اشرفیاں تھیں۔ سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی۔ یہ بچہ اتنا چھوٹا سا اور یہ سچ کہہ رہا ہے، چاہتا تو یہ جھوٹ بول سکتا تھا میرے پاس اشرفیاں نہیں ہیں، اور ہم کو نظر بھی نہیں آ رہا ہے کہ اشرفیاں کہاں ہیں، تو اس کی اشرفیاں بھی بچ جاتی اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے یہ ہماری پکڑ سے بھی بچ جاتا، لیکن اس نے سچ بولا تو سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لیا اور ہمیشہ کے لیے ڈاکہ زنی چھوڑ دی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمارے بچے کمیونٹی میں رہتے ہوئے سچ بولیں گے، کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، دوسروں کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، گالم گلوچ نہیں کریں گے، پوری کمیونٹی، پورا معاشرہ پاک صاف رہے گا، سبوں کے درمیان پیار اور محبت باقی رہے گی، سب ہنسی خوشی زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اس لیے ہر ماں کی، ہر باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی وہ تربیت کی فکر کریں۔ اسکولوں میں، کالجوں میں اخلاق نہیں سکھائے جاتے۔ دیکھیے ابھی جو چھوٹا بچہ ماں کے بارے میں نظم پڑھا، کتنی پیاری نظم تھی، دل باغ باغ ہو گیا۔ ہم ان بچوں کو انعام کیا دے سکتے ہیں؟ لیکن اس کا ایک ایک حرف ماں کی عظمت کو، ماں کے مقام و مرتبے کو بتلا رہا تھا۔ مدرسوں میں یہ باتیں سکھائی جاتی ہیں، ماں باپ کیا چیز ہوتی ہے، ان کا احترام کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ بات کیسے کرنا ہے، اور ان کی بے ادبی نہیں کرنا ہے، ان کی خدمت زندگی کی آخری سانسوں تک کرنا ہے۔ ہر چیز مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے۔ اس لیے ماں باپ اسکولوں سے زیادہ بچوں کو مدرسے کی تعلیم پر فکر کریں۔ بچوں کو دیکھا جاتا ہے پابندی کے ساتھ اسکولوں کو بھیجتے ہیں، اچھے کپڑے پہناتے ہیں، استری کے کپڑے پہناتے ہیں، پالش مار کر جو ہے اچھے جوتے پہنا کر بھیجتے ہیں، لیکن صبح سویرے بچے آتے ہیں منہ بھی نہیں دھلاتے، ایسے ہی بھیج دیتے ہیں گندے پھندے کپڑوں میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے نبی نے سب سے بہترین ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، لہٰذا ہم اپنے بچوں کو پوری پابندی کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ پاکیزہ اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنا کر پابندی کے ساتھ بھیجیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے یہ بچے ہمارے لیے بھی ذخیرہ آخرت بنیں گے اور پوری کمیونٹی میں عزت کا، مقام و مرتبے کا سبب بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرات اساتذہ کرام کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، ماں باپ نے جو ان بچوں کے پیچھے محنتیں کی ہیں ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ماں باپ جس طرح اسکولوں کے ہوم ورک کو اپنے گھروں میں کرواتے ہیں بٹھا کر باقاعدہ نگرانی کر کے، ایسے ہی مدرسے میں جو بچے سبق لے کر آتے ہیں گھروں میں بچوں کو پوچھیں کہ آج تم کو کیا